کی وجہ سے بہت سارے ڈر ہوتے ہیں، حکومتوں کے ڈر کی وجہ سے انسان نہیں کر رہا، تو اس کو کیسے ڈر کو کیسے قابو میں لائیں؟ دیکھیے سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں میں آپ کو جو کہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈر ایمان کے نفی کی علامت ہے، ڈر ایمان کے کمزوری کی علامت ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے ڈرنا، خوف کھانے سے ایمان میں کوئی نفی یا کمزوری نہیں آتی، یا کوئی نفی یا کمزوری کی علامت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب بیان کیا، اور بالخصوص جب آپ کو نبوت دی گئی، 2 سے 3 مخاطبت میں کہا وَخِیفَ موسیٰ، اور موسیٰ ڈر کے چلے گئے، اور موسیٰ ڈر کے چلے گئے، موسیٰ ڈر کے پلٹ گئے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا ڈرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اب ہمت کس کو بولتے ہیں؟ مطلب ڈر کو کانکر کیسے کرے بول رہا ہوں. ہمت کس کو بولتے ہیں؟ ہمت کہتے ہیں ڈر کے باوجود حق کام کو کرنا، اس کو کہتے ہیں ہمت. موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤں گا اللہ کا پیغام لے کے تو مجھ پر پہلے سے مصر میں کیس چل رہا ہے، وہ کیس ریووک ہو جائیں گا، پھر سے میرے خلاف اٹھ جائیں گا. ڈر کے باوجود بھی لیکن اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، اس کو بولتے ہیں ہمت. بہت سے لوگ بولتے ہیں میں ڈرتا نہیں، تو پھر پاگل ہے بھائی آپ، پھر پاگل ہے آپ. ڈر کے باوجود حق کام کرنا، اسی کو ہمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اگر ڈر پہ قابو پانا ہے تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ جو صحیح کام ہے اس کو بلا جھجک کر لیجئے، جتنا ہی ڈر لگے اسی کو ہمت کہا جائے گا پھر، اور اس سے آپ کا ڈر دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا. مثال دیتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال سوشل پریشر کی. میں جب کالج میں تھا، MC فرسٹ ایئر میں تھا، تو جب شروعات میں 3 لوگ داڑھی والے تھے اس میں. ٹھیک، اب ہوا یوں کہ گیدرنگس ہونا، فلاں ہونا، اور نماز کا وقت ہو جانا، تو کوئی بھی نہیں اٹھنا، اور ظاہر سی بات ہے میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی ایک دم. اب سب کو دیکھنا، تم اٹھ رہے کیا، تم اٹھ رہے کیا، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا. اب آخر میں کیا ہوتا تھا، پھر کلاس میں سے چلتی محفل میں سے اس میں سے میں اٹھ کر چلا جاتا تھا، اپنا اٹھ کے پھر میں چلا جاتا. لیکن مجھے بہت ڈر لگتا تھا تب کہ اب کلاس کیا بولیں گے. ایک بار تو ایک فنکشن تھا اور میں ہی اس میں کنوینر، اور میں چلا گیا بنی. میں نے ان کو بولا تھا مغرب کی اذان ہوں گی اور دیر تک نہیں چلانا. مغرب چونکہ اب بہت کم وقت رہتا تو میں نے رکھا اور چلا گیا نکل کر. لیکن بہت دیر تک میں خود تذبذب میں تھا، اور جب تک جماعت ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے ڈر لگا جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں. لیکن بولا اب نماز کو تو نہیں چھوڑ سکتے، اس کے لیے تو میں نے مائک رکھ دیا اور چلا گیا. ایسا 1-2 بار ہوا. اس کے بعد مجھے کوئی ڈر ہی نہیں لگنے لگا، بلکہ ٹیچرز ڈرنا شروع کر دیتے تھے، پلیز تم جلدی نہیں جانا، تم تھوڑا رکو، پھر وہ کرنا. سمجھ رہے آپ؟ 2 سے 3 بار مجھے بہت ڈر لگا. اس کے بعد لیکن یہ ہوگا کہ پھر ٹیچرز اور مینجمنٹ ڈرتا تھا کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں گے، کچھ بھی خلاف ہوں گا تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو ڈر ہو گیا. ٹھیک، تو ڈر پہ قابو پانے کے لیے آپ حق کام کو کر لیجئے ڈر کے ساتھ، اسی کو ہمت کہتے ہیں. اور پھر دھیرے دھیرے جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو یہ ماحول تو مجھے بھی بہت تکلیف اس زمانے میں. یا کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے ٹخنے سے اونچا نہیں پہن رہا ہے پینٹ، اب مجھے وہ کام کرنا ہے، سوشل پریشر، گھر والوں کا پریشر، فلاں کا پریشر. غلط کام میں مجھے نہیں ہوگا، میں تھیٹر میں جا کے روزی بیٹھوں گا تو کوئی مجھے روکیں گا نہیں، لیکن جب دینی کام کروں گا تو میرے ہی لوگ میرے آڑے آنے والی، یہ بات پکی ہے. تو اب میں یہ کیسے کروں؟ لیکن اس ڈر کے باوجود میں کر دے رہا ہوں. ابا کو پسند نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ابا سنت ہے مانتے ہیں، لیکن تو پہنیں گا تو میرے پہ الزام آئے گا نا بیٹا، تو بھی نہیں پہننا. بہت سارے بچے داڑھی اس لیے نہیں رکھ پاتے، پینٹ اونچی اس لیے نہیں پہن پاتے کہ والد صاحب بولتے تیرے وجہ سے ہم پہ الزام لگیں گا، تو بھی مت کر. سمجھ رہا؟ سوشل پریشرز ہوتے ہیں. کسی جگہ حکومتی پریشر ہوتا ہے، فلاں کام کروں گا تو ایسا ہو جائیں گا، فلاں تنظیم چلائیں گا تو یہ ہوں گا، دینی کام کرے تو نظروں میں آ جائیں گے، فلاں کرے تو ایسا ہو جائیں گا، یہ کرے تو ویسا ہو جائیں گا. تو یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈر کے باوجود ہمت کو رکھنا ہے. ٹھیک، جیسا بہت سی بار، ایک بار کیا ہوا رمضان، میں سمجھتا ہوں رمضان 2008 کا واقعہ ہے، جے پور بم بلاسٹ. رمضان کی شاید 23 یا 24ویں تاریخ تھی، وہ جے پور میں بم بلاسٹ ہوئے تھے، جودھپور یا جے پور راجستھان کے اندر. اب یہاں لوگ آ گئے کہ وہ پروگرام بند کر دو. ہاں 2009 کی بات ہے، 2009 نہیں 8 کی بات ہے. پروگرام بند کر دو، یہ کر دو. ہم نے کہا پروگرام تو بند نہیں ہو سکتا کسی بھی حال میں. ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہوں گا الگ بات ہے. نہیں بولے حکومت سوچیں گی اتنا ہونے کے بعد بھی تم اتنی ہمت کر رہے. اتنا ہونے کے بعد ہمت کر، تو ہم نے کون سا وہ کیا جو ہم ہمت کر رہے اور نہیں کر رہے؟ جو غلط لوگ ہیں وہ ہمت اور غیر ہمت کیا، ہم کو کیا مطلب؟ کوئی آدمی غلطی کر کے اگر سر چڑھ کے بولے تو الگ بات ہے، میں نے کہاں کوئی غلطی کیا جو میں وہ کر رہا ہوں. لیکن کنٹینیوس 2 دن تک لوگوں نے اتنا پریشر لایا کہ اس کی انتہا نہیں. ہم پریشان، کیا کرنا کیا کرنا. سمجھ رہے آپ؟ ہمارے پروگرام کنٹینیو ہوگا یار، ہم دینی کام کیسا روکیں؟ کہیں کچھ بھی لوگ کریں گے، ہم کیا دینی کام روک دیں گے؟ ہماری کیا غلطی، ہم نے کیا کیا اس کے اندر؟ ہم کنڈیم کر رہے ہیں اس کو الٹا، لیکن ہم اپنے پروگرام میں، لیکن پبلک پریشر کنٹینیو. لیکن الحمدللہ ہم بولے نہیں، ہم وہ نہیں کرنا ہے تو کریں. تو بولنے کا مقصد یہ ہے
حق اگر کوئی پتہ چل رہا ہے وہ کوئی چیز ہے تو اس کو ڈر کے باوجود کرنا یہی ہمت کا کام ہے، اور اس سے حق خود بخود کانکر تو نہیں کہوں گا، دبنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی ڈر پہ قابو ہے۔ دیکھیے میں اپنی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میں نے اپنے بچپن سے لے کر تو 1979 میری پیدائش ہے، 12 دسمبر 2000 تک میں نے ایک اسپیچ یا ایک پروگرام یا کبھی جا کر وہ ایک ایڈیم یا محاورہ ہوتا تھا اسکول میں بولنا، میں نے کبھی نہیں بولا۔ جب مجھے بولا گیا میں بیمار پڑ گیا، پروگرام میں لیے تو میں گر گیا، اسٹیج پہ کھڑا ہوتا چکر کھا کے گر گیا۔ میں اسٹیج پر کبھی میری زندگی میں نہیں گیا 20 سال تک، ٹھیک ہے۔ ایم سی اے فرسٹ ایئر میں آیا تو میں نے پہلا درس شروع کیا تھا، ایک تنظیم IRC کی بنیاد ڈالی 2001 میں۔ جب IRC کی بنیاد ڈالی تو وہاں طے ہوا کہ وہ درس شروع کریں گے ہفتے بعد۔ درس لیں گا کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تو بولے تم نے بولے اب تم درس لیں گے پہلا۔ اللہ نہیں، اپنے سے نہیں ہوں گا، اپن تو پوری زندگی میں بے ہوش ہو گئے، گر گئے، پسینہ آئے، اسکول نہیں گئے جس دن ایسا رہا۔ اسٹیج پہ جانا بولے تو میں ختم ہو گیا اس دن، یہ ڈر تھا میرا۔ اب سب نے بولے کرنا جمعے کے دن درس، دسمبر کا مہینہ، فرسٹ سیمسٹر تھا MCA کا، دسمبر کا مہینہ، جمعے کے دن درس۔ سورہ اخلاص سے میں نے درس دیا، 4 منٹ درس چلا میرا ٹوٹل۔ کتنے منٹ کا تھا؟ 4 منٹ کا۔ لیکن آپ یقین نہیں مانیں گے میرے ہتھیلیوں سے پسینہ ٹپک رہا تھا، یہ تو پورا پسینے میں نہایا ہوا تھا ہتھیلیوں سے۔ سننے والے 3 لوگ سن رہے ہیں اور میرے ہتھیلیوں سے پسینہ ٹپک رہا ہے، یہ ڈر تھا۔ پھر بھی اب چونکہ اب کرنا ہے کوشش، سمجھ رہا ہے بات کو، تو اس دن سے لے کر آج بھی میں درس سے پہلے بہت ڈرتا ہوں۔ میں سیدھا درس میں نہیں آ سکتا ہوں، لیکن آگے کھڑا ہو گیا تو کچھ نہ کچھ بول کر چلا جاتا ہوں، سمجھ رہے آپ۔ لیکن آج بھی کوئی بول نہیں سکتا کہ میں کسی لیکچر سے پہلے ڈرا نہ ہوں گا۔ سنڈے بھی درس آتا تو میرے کو ڈر رہتا، سیٹرڈے میرا بہت ہارڈ جاتا، چونکہ ایک نیچرل فیئر ہے، وہ اس کو بولتے اسٹیج فیئر۔ لیکن میں کہیں نہ کہیں اس کو اسٹیج پہ آنے کے بعد دوائی دیتا ہوں، ٹھیک۔ پبلک فیئر مجھے آج بھی ہے، اسٹیج سے اترنے کے بعد میں الگ ہو جاتا ہوں، اسٹیج پہ الگ رہتا ہوں، سمجھ رہا تو نیچرل۔ لیکن میں ڈر کے باوجود ہر بار آ کر کھڑے ہوتا ہوں اللہ سے دعا کر کے، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی بول کر چلا جاتا ہوں، سمجھ رہے آپ۔ تو ڈر آج بھی ہے مجھے، تو ڈر ختم نہیں ہوا، اور یہ رہیں گا شاید زندگی بھر۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اللہ نے کیا صلاحیت دی، آدھی رات میں ایسا کرو، تقریر دینا ہے، الحمدللہ، اور شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر مجھے تقریر دینا ہے تو میرا ڈر کا عالم ہی ہوتا ہے، مجھے اسپیچ یاد بھی ہے تو میں 2 بار لکھتا ہوں اس کو پیڈ پہ، آج بھی لکھتا ہوں، مجھے یاد ہے پوری، پھر بھی لکھ کے، اس لیے کہ مجھے آج بھی ڈر لگتا بھول گیا تو، سمجھ رہے آپ۔ تو میں آج بھی، مجھے پورا درس یاد ہے، لیکن آپ دیکھیں گے میرے پیڈ میں پوری آیت حدیث میں پھر لکھتا ہوں، چونکہ لکھنے کے بعد مجھے ایک طرح سے ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ اگر بھول بھی گیا تو ادھر لکھا ہوا رہیں گا۔ اچھا لکھا ہوا پیڈ ہے اور مجھے نیکسٹ درس دینا تو پھر میں لکھتا ہوں اس کو ایک اور بار، اس لیے کہ مجھے پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا کہ میں بھول جاؤں گا، سمجھ رہے ہیں۔ تو ڈر آج بھی ہے، لیکن ڈر کے باوجود پھر بھی میں بولتے رہتا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ تو ہمت یہی ہے کہ ڈر کے باوجود انسان وہ کام کو کرے جس کو حق سمجھتا ہے، اس سے دھیرے دھیرے ڈر ختم ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ایک طرح سے کانکر ہی کرتے نا۔ لیکن ڈر پورا ختم نہیں ہوگا، چونکہ ڈر فطری چیز ہے میرے بھائی، ہمارے نیچر کا حصہ ہے، اور وہ ڈر بھی بہت سارے کام کروا دیتا ہے، بہت ساری چیزیں بھی کرواتا ہے۔ ڈر بھی ایک بہت اچھی چیز سائنٹیفکلی، ٹھیک۔ تو ڈر فطری چیز ہے، اسلام یہی کہتا ہے کہ حق چیز جب پتہ چلے ڈر کے باوجود کرو، یہی ہمت ہے، اور اس سے ڈر کم ہوتا جاتا ہے، اور آپ اس کو کہیں نہ کہیں کچھ حد تک قابو میں لاتے ہیں اور اس کو رائٹ ڈائریکشن دیتے ہیں اس ڈر کو۔ ورنہ بہت سارے ڈر ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کبھی قابو میں۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں، حق کام کرنا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے سماج کا، پبلک کا، ڈپارٹمنٹس کا، اس کا اس کا، لیکن صحیح کام ہے تو میں تو کر کے رہنے والا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کوشش کیجئے، ڈر کم ہو جائیں گا اور آپ کہیں نہ کہیں کچھ حد تک اس پہ کنٹرول کر پائیں گے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ ایک نیچر، ہاں ایک فیلڈ میں ڈر کم ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن مکمل انسان بے باک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ صحابہ دیکھیے کتنے بڑی شخصیت تھے، پھر بھی سارے کے سارے ڈرتے تھے، ہے نا۔ عمر ابن خطاب ڈر رہے ہیں، اللہ قبول نہیں کرا تو میرے اعمال، حالانکہ جنت کی بشارت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا موت کے وقت، رو رہے تھے، کیوں ابو ہریرہ ڈر لگ رہا؟ تو کہاں بہت ڈر لگ رہا، اللہ پکڑ لے تو میں نے اس لیے کہا ڈر فطری چیز ہے، وہ باقی رہیں گا، ہو سکتا ہے ایک فیلڈ میں نکل جائے دوسرے کریں گا، لیکن فطری چیز ہے۔ ہم کو حق کام کرنے کو آگے بڑھنا ہے، ہمت رکھیے تو انشاءاللہ ڈر کچھ نہ کچھ کنٹرول اور قابو میں آ جاتا ہے۔ جی السلام